معاملات میں زیادہ تر، سارے نہیں، وہاں بھی بڑے بڑے کرپٹ لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ معاملات میں کیا ہیں، لین دین میں ایک نمبر ہے، چاہے وہ بزنس کی نیت سے ہو کہ یار ہم دھوکہ دیں گے تو ہمارا بزنس کیا ہوگا، ٹھپ ہوگا۔ مسلمان کہتا ہے ابھی لوٹ لو یار، کل کی کل دیکھ، اللہ پہ اعتماد اور توکل۔ اب کسی مسلمان تاجر کو بتایا جائے کہ یار تو جھوٹ بول کے مال بیچے گا، ابھی تو ڈبل پیسہ کما لے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے، تیرا بزنس ٹھپ ہوگا، اگلے سال تک مشہور ہو جائے گا، یار یہ بندہ 2 نمبر ہی کر رہا ہے، 2 سال میں مشہور ہو جائے گا، پھر تیرا بزنس نہیں چلے گا۔ تو اس نے علماء کے بیان سنے ہوتے ہیں، بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد اور توکل پہ اس نے بیانات سنے ہیں، یار آج کی دیکھو کل کس پہ چھوڑ دو، جو اللہ آج کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلائے گا، ابھی پہناؤ جتنا پہنا سکتے ہو، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ گورا کہتا ہے نہیں بھائی، کل کی کل نہیں، آج قربانی دو، نفع کب اٹھاؤ، کل اٹھاؤ نفع۔ آپ یہاں کسی کو ٹھیکیداری پہ کام دے دو، خدا کی قسم، ہم نے بھی اسی ماحول میں زندگی گزاری ہے نا، ایڈوانس پیسے پکڑا دو، اف، کام نہیں کرے گا میرے بھائی، وہ نہیں کرے گا کام، نہیں کر کے دے گا کام۔ کسی کو ایڈوانس میں پیسے تو پکڑاؤ آپ، انگریزوں میں ایڈوانس پیسے دو گے، سارے کام چھوڑ کے آپ کا کام پہلے کرے گا، کہہ رہے اس نے مجھے پہلے پیسے دے دیے۔ ہمارے ایک دوست سعودی عرب میں، سعودیہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ کر دیتے ہیں کام، یہ صرف پاکستانی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان، کیونکہ اکٹھے بہن بھائی ہیں نا، اکٹھے رہے ہیں بہت عرصہ، طلاق تو بعد میں ہوئی تھی، بہن بھائیوں میں تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن میری مراد ہے کہ جو ٹوٹا ہے رشتہ، تو وہاں بھی ایسا ہی ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں، انڈیا میں بھی ہے الحمدللہ، لیکن انڈیا میں میرا جو تجزیہ ہے نسبتاً کم ہے مسلمانوں میں، یہاں بہت ہے۔ آپ کسی کو ایڈوانس پیسے پکڑا دیں کہ وہ کام کر دے گا، اب آپ کا کام گیا تیل لینے، اتنا ترسائے گا، اتنا شرم بھی نہیں آئے گی جھوٹ بولتے ہوئے، میرے ماموں مر گئے، میری نانی مر گئی، میرے چاچا مر گئے، آج میرا یہ ہو گیا، آج میرا فلانا ہو گیا۔ میرا تجربہ، ایک دفعہ کسی کو پیسے ایڈوانس میں دے کے کام کروایا، نہیں کر رہا، جب میں نے کہا کام چھوڑو مجھے پیسے دے واپس، جب جاؤ آج میرا بچہ بیمار ہے، آج میری خالہ کا آپریشن ہے، آج میری نانی کا مسئلہ ہے، میں اتنا مصیبت میں آ گیا، میں نے کہا جس جس کو مارنا ہے ایک ہی دفعہ میں رپورٹ پیش کر دے، کون کون مرنے والا ہے، سب کے جب عدتیں گزر جائیں گی اور سوگ ختم ہو جائے گا میں اس وقت آؤں گا۔ شرم بھی نہیں آتی، تم زندہ کو مار رہے ہو یار۔ ایک بوڑھی عورت گئی نا اسکول میں، کہنے لگی میرا نواسا یہاں پڑھتا ہے، اس کو بلائیے ذرا کام ہے۔ تو جو چوکیدار تھا اندر گیا، 10 رپورٹ لے کر آیا، کہہ رہے وہ آپ کے انتقال پہ گیا بھائی چھٹی لے کے، اس نے اپلیکیشن دی تھی میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے، جھوٹ بولا اس نے، تو وہ آپ کے انتقال ہی پہ گھر گیا ہوا ہے۔ مائیں بچوں کو خود جھوٹ سکھا رہی ہوتی ہیں، باپ بچوں کو خود جھوٹ سکھا رہا ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹوپی کرا رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے، بچے جھوٹ جب جھوٹ سیکھتے ہیں تو فخر بھی کرتے ہیں۔ تو معاملات جو ہے نا، معاملات بہت خطرناک حد تک مسلمان کے معاملات گرے ہوئے ہیں۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب تم نے کسی کے پیسے دینے ہیں نا، اس کی ذمہ داری اللہ کی قسم نہیں ہے کہ آپ کو یاد دلائے کہ آپ نے دینے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو یاد بھی دلاؤ اور اس کو گھر تک پہنچانے کا بھی آپ کا ذمہ ہے۔ یہ یہ مذہب کا حصہ ہے، یہ اس کے بغیر اللہ نہیں مانے گا اس مذہب کو، اس اسلام کو جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ لچڑ پنا پیسوں کے معاملے میں، لچڑ پنا۔ پہلے زمانے میں جو صوفیاء کرام ہوتے تھے نا، وہ اپنے مریدوں کے دل سے دولت کی محبت نہیں، یہ دولت کی محبت ہی تو ہے نا کہ پیسے دیتے ہوئے موت آ رہی ہے، کہ 4 دن اور رکھ لوں اپنے پاس، 5 دن اور رکھ لوں، کیا کر لے گا بھائی تو؟ ہو سکتا ہے وہ بھول جائے سامنے والا، لے ہی نہیں۔ تو پہلے زمانے میں علماء پتہ ہے کیا کرواتے تھے؟ جو بزرگان دین ہیں وہ پریکٹیکلی تربیت کرواتے تھے، اپنے مریدوں سے کہتے تھے پیسے جلاؤ، آگ لگاؤ اس پہ،
جیسے اس زمانے میں ہوتا ہے نا تو کہتے کڑک کڑک 5,000 کا نوٹ ہے آگ لگاؤ اس کو, اس کی محبت دل سے نکلے. یہ جو بت ہے نا بت, ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی محبت دل سے نکالنے کے لیے کیا کیا تھا؟ صرف زبانی بیان کو پر کافی نہیں, سب بتوں کی گد بنا دی, ٹنڈا لنجا بنا دیا, تاکہ ان کے دل سے اپنے معبودوں کی, اپنے خداؤں کی عزت نکلے.